السلام علیکم۔ کیونکہ ڈائریکٹ موضوع قرآن و سنت کا سے نہیں ہے، تو اس لیے وہ دعائیں جو عموماً قرآن و سنت کے موضوع پر پڑھی جاتی ہیں، اس کی بجائے السلام علیکم کہہ کر ہی ہم اپنا یہ ویلاگ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں کرنی تھیں جن کا تعلق تاریخ سے ہے اور ان واقعات سے ہے جن میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ جس طرح خود قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ سچ کیا ہوگا۔ کاش ہمیں اس سچ کو پڑھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاریخ میں بر صغیر پاک و ہند، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ ایک گاؤں ہے، مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، مگر لگتا ہے مسلمان ذرا زیادہ طاقتور تھے۔ مسجد تھی ان کی، مسجد کے برابر میں بھی ایک پلاٹ تھا، اس پر بھی مسلمانوں نے بعد میں یا کبھی بھی سوچا کہ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، کیا کریں۔ اس پر جب کچھ کرنے لگے تو جو ہندو آبادی تھی انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ نہیں بھائی، یہ آپ کا پلاٹ نہیں ہے، یہ پلاٹ ہمارا ہے نا۔ مسلمانوں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو مسجد کے بالکل برابر میں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہندوؤں نے نہیں مانی اور یہ عدالت میں لے گئے ہندو اس کیس کو نا۔ انگریزوں کا ٹائم تھا، عدالت میں چلتا رہا، ایک سنوائی ہوئی، دو سنوائی ہوئی، گواہی بھی آئے، یہ مسلمان تھے، ان کے پاس شاہدوں کی، گواہوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی نا۔ ان کے گواہ جو ہے وہ بیچارے غالباً اتنے ان کے پاس حقیقی دلائل نہیں تھے جن سے نظر آتا کہ وہ کیس جیت جائیں گے۔ ایک دن جب سنوائی ہوئی تو ان کا جو وکیل تھا یا جو بھی تھا، اس نے جج کو کہا کہ جناب والا، جو میرے کلائنٹ ہیں جن کا میں کیس لڑ رہا ہوں، انہوں نے ایک گزارش پیش کی ہے کہ گاؤں میں یہ جو اپنے مسجد کمیٹی والے آتے ہیں، ان کا جو صدر ہے یا جو ان کا بڑا ہے، ان کا جو بڑا ہے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں، آپ ان کو بلا کر ان سے شہادت لے لیں، وہ مسلمان ہے اور انہی کا بھائی ہے، اس سے شہادت لے لیں۔ اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے تو ہم اس سے دستبردار ہیں، ہم کہہ دیں گے ہاں جی یہ مسلمان جو ہے وہ، یہ پلاٹ جو ہے مسلمانوں ہی کا ہے بھائی، بھلے ہمارا ہے، اس کی شاہدی ہمیں قبول ہے، اس کی گواہی ہمیں قبول ہے۔ جج نے کہا کہ پھر اس کو لے آؤ بھائی۔ وہ کہنے لگا نہیں جناب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگریزوں کا سخت مخالف ہے، وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کرے گا کہ کسی انگریز کی عدالت میں جائے نا۔ جج نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کے پاس خود چل کے جاتے ہیں، اس کی شہادت ہے، آپ کا ایک کیس ہے، اتنے عرصے سے لگا ہوا ہے، اگر ایک اس آدمی کی گواہی پر فیصلہ ہونا ہے تو ہم خود چلتے ہیں، اسے مطلع کر دو کہ ہم کبھی آئیں گے تو بتا دیں گے انہیں۔ ایک دن جب جج نے، اس کے پاس ٹائم تھا، ان دونوں پارٹیوں کو بتایا کہ ہم فلاں دن آئیں گے اور فلاں جگہ آئیں گے، ہم وہاں پر فلاں جگہ جب پہنچے، اس آدمی کو بھی بلایا گیا۔ جج نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اس کے برابر میں پلاٹ ہے، مسجد والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا پلاٹ ہے اور مسجد ہی کا پلاٹ ہے، اور جبکہ یہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پلاٹ ہمارا ہے اور ہم مسجد کو نہیں دینا چاہتے۔ اب ان ہندوؤں نے کہا ہے کہ انہیں آپ کی گواہی پر اعتبار ہے، جو کچھ آپ کہیں گے وہ انہیں قبول ہوگا، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے، یہ کیس ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ اس کے جو وہ جن کے پاس یہ جج گئے تھے، اس مسلمان کے پاس، اس نے کہا صاحب یہ مسلمان اور یہ میرا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے۔ جج نے یہ بات کر کے پلاٹ فیصلہ لکھ دیا اور پلاٹ جو ہے وہ ہندوؤں کو دے دیا، ہندوؤں کی ملکیت ہو گیا وہ۔ اب ایک دن یا دو دن یا جتنا بھی 4 دن جو بھی ٹائم گزرا ہوگا، وہ سارے ہندو مسجد کے ان مسلمانوں کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ ہم یہ پلاٹ آپ کو مسجد کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کے بھائی پر جتنا ہمیں اعتبار تھا، ہمیں معلوم تھا
کہ یہ مسلمان ہے اور وہ مسلمان ہے جیسا آپ کا اوپر والا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں پورا اعتبار تھا اس بات پر کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچ بولے گا. اور اس نے اتنا سچ بولا ہے کہ ہمیں اس کے سچ پر اتنا اعتبار ہے کہ یہ شخص اور یہ دین کتنا سچا ہوگا کہ جو اس قسم کے کردار پیدا کرتا ہے. میرے رب سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا کردار بھی اسی مسلمان کے جیسے ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.